امول کے برانڈ کی داستان۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو امول کے برانڈ بننے کی کہانی کے بارے میں بتاؤں گا۔ امول کو برٹش آرمی کو دودھ سپلائی کرنے والی کمپنی سے مقابلہ کرنے کے لیے شروع کیا گیا تھا۔ آج یہ کوآپریٹیو سوسائٹی 36 لاکھ کسانوں کی کمپنی ہے۔ امول ہندوستان کا سب سے بڑا خود مختار برانڈ ہے۔ امول روزانہ 2.3 کروڑ لیٹر دودھ کی خریداری کرتا ہے، جس کا 38,500 کروڑ روپے کا سالانہ ٹرن اوور ہے۔ یہ 18,700 کوآپریٹیو کا نیٹ ورک ہے، 10,000 ڈیلرز کا نیٹ ورک بھی ہے، جس میں 36 لاکھ کسان روزانہ دودھ سپلائی کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سن 1949 کی بات ہے۔ ہندوستان آزادی کے دور میں قدم رکھ چکا تھا۔ اس وقت ملک میں پوری آبادی کو کھلانے کے لیے نہ تو اناج تھا اور نہ ہی پلانے کے لیے دودھ تھا۔ جو کسان دودھ پیدا کرتے تھے وہ بچولیوں کو اونے پونے دام میں بیچنے پر مجبور تھے۔ یہ حالات گجرات میں کام کرنے والے ایک نوجوان میں بے چینیاں پیدا کر رہے تھے، جس کا نام تھا ڈاکٹر ورگیس کورین۔ گجرات کے آنند میں پولسن نام کی ایک کمپنی چلتی تھی۔ علاقے میں اکلوتی کمپنی ہونے کی وجہ سے کسان اونے پونے داموں پر اسے دودھ بیچنے پر مجبور تھے، جبکہ پولسن ممبئی میں دودھ کی سپلائی کر کے بڑا منافع کماتی تھی۔ یہ کمپنی برٹش آرمی کو بھی دودھ سپلائی کرتی تھی۔ کسانوں کے نمائندے تربھون داس پٹیل اپنی پریشانیوں کو لے کر سردار ولبھ بھائی پٹیل کے پاس گئے تو انہوں نے ایک سرکاری تنظیم بنانے کا مشورہ دیا۔ 14 دسمبر 1946 کو کھیرا ملک پروڈیوسرز یونین لمیٹڈ کی شروعات ہوئی۔ اس سوسائٹی کے بنانے سے بچولیے ہٹ گئے اور کسانوں کی آمدنی میں سدھار ہوا۔ سن 1950 میں تربھون داس پٹیل نے اس سوسائٹی کی ذمہ داری دیش کے لیے کچھ کرنے کو بے چین ڈاکٹر ورگیس کورین کو سونپ دی۔ تربھون داس کسانوں کو جوڑ کر جب ایسی دوسری تنظیمیں بنا رہے تھے، تب ڈاکٹر کورین اس کوآپریشن کو مضبوط کرنے میں جی جان سے لگے ہوئے تھے۔ انہیں کوآپریٹو کو چلانے کے لیے ایک ٹیکنیکل مین کی ضرورت تھی، جو ایم دلایا کے آنے سے پوری ہوئی۔ یہ تینوں امول کی بنیاد کے سب سے مضبوط پتھر ثابت ہوئے۔ 1955 میں جب کوآپریٹو کا نام چننے کی باری آئی تو ڈاکٹر کورین نے اس کا نام امول رکھا۔ یہ آنند ملک یونین لمیٹڈ کا چھوٹا روپ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سنسکرت میں امولیہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی کوئی قیمت نہ لگائی جا سکے۔ اشتہاروں میں دکھنے والی امول گرل کی کہانی بھی بے حد دلچسپ ہے۔ اسے ڈاکٹر کورین پولسن ڈیری کے اشتہاروں میں آنے والی پولسن گرل کو ٹکر دینے کے لیے لائے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایڈورٹائزنگ اینڈ سیلز پروڈکشن ایجنسی ہائر کی۔ ایجنسی کے ڈائریکٹر یوسٹس فرنانڈس اور کمیونیکیشن ہیڈ سلویسٹر ڈوکاہنا نے امول گرل کو کریٹ کیا۔ اس کی ٹیگ لائن پہلے پیورلی دا بیسٹ تھی، جسے بعد میں اٹرلی بٹرلی امول کر دیا گیا۔ ایجنسی نے 712 بچوں کے فوٹوؤں میں سے جس بچی کو سیلیکٹ کیا اس کا نام شوبھا تھا، اور یہ آج کے سیاستداں ششی تھرور کی بہن تھیں۔ شوبھا امول کا چہرہ بن گئی۔ اس کے علاوہ امول نے جب اپنا پہلا رنگین ایڈ پیش کیا تو اس میں بھی ششی تھرور کی چھوٹی بہن اسمیتا کو لیا گیا۔ امول گرل کا پہلا ایڈ 1966 میں آیا۔ اسے دنیا کا سب سے لمبا چلنے والا ایڈ کیمپین مانا جاتا ہے۔ 90 کی دہائی تک امول کی مارکیٹنگ کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا تھا۔ کرنٹ افیئرز اور بالی ووڈ فلموں پر امول گرل کے ایڈ آنے لگے تھے جو بحث کا موضوع بنے۔ یہ سلسلہ آج تک برقرار ہے۔ امول کی مارکیٹنگ اور سپلائی چین پر فوکس کی بدولت 1998 میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ ہندوستان دنیا کا سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ملک بن گیا۔ امول کا ماڈل اتنا اثردار تھا کہ حکومت اسے پورے ملک میں لاگو کرنا چاہتی تھی۔
اس کے لیے 1964 میں نیشنل ڈیری ڈیولپمنٹ بورڈ کا وجود قیام میں آیا۔ ڈاکٹر کورین نے ہی دنیا کے سب سے بڑے ڈیری ڈیولپمنٹ پروگرام کا خاکہ تیار کیا، جسے آپریشن فلڈ یا وائٹ ریولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1970 میں ہوئے سفید انقلاب میں امول کو ایک ماڈل بنایا گیا۔ یہ ماڈل ایک پیرامڈ کی طرح ہے جو 3 سطحوں پر کام کرتا ہے۔ پیرامڈ کے نچلے حصے میں گاؤں کا کسان ہے جو ڈیری کوآپریٹیو سوسائٹی کا ممبر ہوتا ہے۔ یہ سارے ممبر مل کر اپنا نمائندہ چنتے ہیں۔ ان نمائندوں کو ملا کر ضلع کا ملک یونین بنتا ہے۔ یہ دودھ کی پروسیسنگ اور پیکیجنگ کی ذمہ داری نبھاتا ہے۔ یہ یونین دودھ اور دودھ سے بنی دوسری چیزیں دیگر ریاستوں کے ملک فیڈریشن کو بیچتا ہے۔ یہاں دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ کسانوں اور بازار کے درمیان کوئی بچولیا نہیں ہے۔ 1980 کے آخر میں امول نے کئی پروڈکٹس لانچ کیے، لیکن وہ ناکامیاب ثابت ہونے لگے۔ 50 سالوں تک کمپنی کو کامیابی کی اونچائیوں پر رکھنے والے ہندوستان کے ملک مین کی مقبولیت میں کمی آنے لگی۔ سن 2000 سے 2005 کے درمیان ہندوستان کی GDP گروتھ امول کی گروتھ سے زیادہ تھی۔ اس وقت تک امول ہندوستان کا خاص برانڈ بن چکا تھا۔ 2006 میں ڈاکٹر ورگیس کورین نے چیئرمین کے عہدے کو چھوڑ دیا۔ کچھ وقت کے لیے پارتی بھٹول جیسے سیاستداں کے ہاتھوں میں امول کی کمان رہی۔ سال 2010 میں امول کی کمان RSOD کے ہاتھ میں گئی، جو پچھلے 30 سالوں سے امول سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے سپلائی چین میں کچھ بدلاؤ کیے اور نئے پروڈکٹس لانچ کیے، جس سے امول پھر ٹریک پر آ گیا۔ 2010 سے 2015 کے درمیان 21% گروتھ کی ریٹ کے ساتھ امول کا ٹرن اوور 8,005 کروڑ سے بڑھ کر 20,733 کروڑ تک پہنچ گیا۔ آپدا میں موقع کا صحیح معنوں میں پالن امول نے کیا ہے۔ اس نے لوگوں کی ضرورت کو دھیان میں رکھتے ہوئے 2021 کی پہلی تیمائی میں 33 نئے پروڈکٹس لانچ کر کے بازار میں اتارے۔ سپلائی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس کے لیے امول نے کامگاروں کو 100 سے 125 روپے زیادہ روزانہ دیے اور ڈسٹریبیوٹرز کو 35 پیسے فی لیٹر بونس دیا۔ ڈیری پلانٹ کے اندر کام کرنے والوں کے لیے کھانے اور رہنے کا انتظام بھی کیا۔ انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ امول نے کورونا کی وبا اور لاک ڈاؤن میں بھی گروتھ درج کی۔ 2021 میں امول ایک اور نئی دہائی میں داخل ہو چکا ہے۔ 1946 میں 247 لیٹر دودھ سے شروعات کرنے والا کوآپریٹیو سن 1946 میں 247 لیٹر دودھ سے شروعات کرنے والا کوآپریٹیو آج روزانہ 2.3 کروڑ لیٹر دودھ تک پہنچ چکا ہے۔ اس لیے اگر ہندوستان کے آتم نربھر برانڈ کی بات کی جائے تو امول اس کی فہرست میں سب سے پہلے آئے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور امول کے برانڈ کی آپ کی معلومات میں مزید اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔